میں پنڈی گھیپ میں تھا ایک رات، تو یہ نظم مجھے خود کہتی ہے اٹھو اٹھو لکھو مجھے. تو وہ نظم میں نے لکھی اور مجھے بعد میں احساس ہوا کہ یہ نظم پابند نہیں تھی. نظم اپنی شکل صورت سب کچھ ساتھ لے کے آئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ تکرار پروگرام دیکھ رہے ہیں. میں عمران خان ہوں. آپ سب کو میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے، میرے چینل کی طرف سے عید مبارک. بہت عید مبارک اور عید کی خوشیاں آپ سب کو مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی اس عید کو چار چاند لگا دے، زیادہ خوبصورت کر دے. ان پہ مٹی ضرور ڈالیں گے جو مسائل بھی سر اٹھائیں گے. سوچتا ہوں کہ چودھری صاحب اتنی مٹی کہاں سے لائے. انور مسعود صاحب بہت شکریہ سر، بڑا جوائن کرنے کے لیے آپ کی بڑی نوازش. عمران وعلیکم الشکریہ. بنین کا مشاہدہ کیسے ہوا تھا؟ یعنی ہم نے میں نے جو آپ کی پہلی نظم یاد کی تھی وہ یہ بنین تھی. ٹھیک. تو اور جو میں نے سنی تھی وہ بھی یہ بالکل ٹھیک. پھر کتابوں میں آنا شروع ہو گئی. بڑا جینون سوال ہے. دیکھیں یہ پہلے سے کسی نے لڑکے نے، میرے ایک عزیز بھائی میرا، اس نے بتایا جی میں بس میں سفر کر رہا تھا تو ایک آدمی بنین بیچ رہا تھا اور وہ اس طرح بیچ رہا تھا. اس نے مجھے 2-4 مصرے سنا کے فارغ ہو گیا تو منو مصروف کر گیا. پھر میں آپ اندازہ پھر آپ تھے اور بنین 5 منٹ میں نے کہا یہ نظم صرف 5 منٹ میں. تو یہ پہلے موجود تھی. فردوسی کا شاہ نامہ موجود تھا. کیا وارث شاہ کی ہیر پہلے نہیں لکھی گئی؟ دمودر نے لکھی، لیکن وارث شاہ کی بات ہے. تو وارث شاہ نے یہ ہیر لکھی. جو الفاظ کا لبادہ پہنایا وہ بنین میں آپ نے. ہاں مثلا میں ایک لطیفہ سنیا تو اسے اندازہ کرو. کنجوس دے بارے کنجوس کے لفظ بڑے ہیں. کنجوس بھی، بخیل بھی، لئیم بھی. اور او لئیم آئے ہائے مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں کہ او لئیم تو نے وہ گنجہائے گرام آیا کیا کیے. غالب نے کیا بات ہے. تو اب کنجوسی اتنی بری چیز ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. ہاں ایک مقولہ یاد آیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کنجوس کتنا بدبخت ہے، کل کی بھوک کے خوف سے آج بھی بھوکا رہتا. اندازہ کرو کتنی دانش ہے، کتنی دانش ہے آپ کے اس مقولے میں. اچھا میں نے ایک واقعہ سنے اسی کنجوسی دا. اس نو میں اپنے الفاظ بیان کیتا. اپنے بوئے آنک راتی آنکھڑ لگا دارا. میاں بیوی نے دارا داری. اپنے بوئے آنک راتی آنکھڑ لگا دارا، میں اد واٹیوں پرت کے آیا داری ڈر دا مارا. پھوکا مار بجائیں چھیتی اس دا لاٹ منارا. دیوا بلدا چھڈ گیا میں بندہ بھولن ہارا. کرما والی یہ ویکھی کدھر تیل نہ سڑ جائے سارا. داری کیا وے تو کیوں پایا ہے گھاٹا ایڈا پارا. وہ سکے پھیرے بوٹ کسائے ایک ہی کی تو اکارا. دارے کیا نی تو کی جاتا ایڈا پول ہے دارا. کچھے مار کے جتی کیتے ننگے منو کتھے وارا کھاندا ہے. ایڈا سخت خسارا کچھے مار کے جتی کیتا ننگے پیر گزارا. رزلٹ لیسن شوما دی اس جوڑی داسی بوجھ زمیں تے پارا. ڈاڈا چنگا کام کر گئے مر گئے داری دارا. یہ مطلب ہے یہ لطیفہ موجود تھا. تو بہرحال یہ لمبے مسئلے نے. اگر آج آپ انور مسعود ہیں، پوری دنیا میں آپ جاتے ہیں، لوگ آپ سے پیار کرتے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی کون سی غزل اور کون سی نظم حاوی رہی سارے کیریئر کے اوپر؟ اصل میں مختلف وقتوں میں جب بھی میں نے کوئی ذمہ دار کالج میں جب میں کوئی نئی نظم لکھتا تھا
میں اس کو ریلیز کرتا تھا, وہ ہٹ سانگ ہو جاتا تھا. مثلا پہلی نظم تھی میری پنچایت, ہیں جی, ان لوگوں کو یاد بھی نہیں, لیکن ادو ایڈا رولا سی, عروج ہے, عروج, اور اج بھی مجھے پسند ہے. اچھا, وہ ایک نو سس دی لڑائی ہے, اور مینو کوئی پوچھے میری سب سے اہم نظم وہ تندور ہے. اچھا, جنانیاں بہ کے تندور تک کی گلاں کر دیا نے. جی آبزرویشن کہاں سے لے لی سر آپ؟ تندور میں آبزرویشن کے لیے تو دیکھنا پڑتا ہے. یہ فیسلٹی تو آپ کو بچپن میں ملی ہوگی. بچپن میں بڑا تھا, لہذا تندور پر روٹیاں لگوانے جاتا تھا, تے لوگ جنانیاں سمجھ دیا ہے منڈا چھوٹا جہا بیٹھا ہے, لیکن انہوں نے یہ پتہ نہیں یہ ٹیپ ریکارڈر ہے. تجھے اندازہ انہوں نے یہ گلا شروع ہوتوں کیتا, سنیا نہیں سہی چھنڈ کے لائی کنا اگے چپے نہیں, ساری تون بجائی ماسی آ کی گوگے تپے نہیں. کچھ نہیں کہندا ماچھن تائیں لالا چپ چپاتا ہے, کچے گچل کھائے کیڑا کتے کون مواتا ہے. خیر خدا دا جے کچھ کہیے بندا ہے پھر علماء نہیں, پیشی دا میں آٹا آندا وچ ہی پہ گئی شاماں نہیں. آٹے دا بھی ناس کرایا ہے نال دیہڑی پٹی ہے, روز گھروں وی چڑکاں کھائیے سانو کر دی چٹی ہے. ویکھنی ماسی جیواں جے کر رہیو چالے تیرے نے, اساں نہیں ایتھے مڑ کے آਉਣਾ ਹੋਰ ਤੰਦੂਰ ਬਥੇਰੇ ਨੇ. ਇਹਦੀ ਕੁੜੀ ਬੈਠੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੌਣ ਉਡੀਕੇ ਪਿਛਲਾ ਤਾ, ਲੇਬੇ ਛੱਡ ਗਿਆ ਆਟਾ ਬੇਬੇ ਚੱਲ ਤਵੇ ਤੇ ਲੂਈਏ ਚਾਹ. ਇਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਅਜਾਣੇ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ. ਉਦੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸੋਤਾ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਾਉਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੁੰਗਾਂ ਆਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ ਭੁਗਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਧੂਤੀ ਚਾੜੇ ਰੋਟੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਨੀ. ਛੋਈ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲੀਏ ਹੁਣ ਤੱਤੇ ਤਾਤੀਏ ਸਾੜਨ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਪੋਣਾ ਲੂ ਛੜਿਆਈ ਰੋਂਦੀ ਖੁੰਡੀ ਮਾਰਨ. ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਖੈਰਾਂ ਉਹਨੇ ਖੈਰ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ. ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜ਼ੇਵਰ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤੀ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋਤਾ ਕੋਈ ਕਮਿਆਰਾਂ ਦਾ. ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਧਰੇ ਅੜੀਓ, ਸੈਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਈ, ਖਸਮੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਜੀਰੋ ਪੇ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ. ਲਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹੁਰੇ ਰਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਏ. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵਸੇਬਾ ਔਖਾ. ਭੇਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੰਨ ਪੰਨਾ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ ਤੇ ਰੁੜ ਪੁੜ ਜਾਣੇ ਵੇਚ ਸੜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫੂੜ ਮਸੀਤੀ ਦੇ. ਇਹਦੇ ਤੇ ਦੋ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਆਂਦੀ ਤੂੰ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਬੀਬੀ ਜੀਬ ਤੂੰ ਕਾਹਨੂੰ ਸੀਤੀ ਏ, ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਤੇਰੇ ਸੁਰਜਨ ਟਿੱਕੇ ਨਵੀਂ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰਸੋਂ ਤੇਰੇ ਪੀਰਾਂ ਦਿੱਤੇ ਬੀਬ ਦਾ ਬਸਤਾ ਖੋਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ. ਅੜੀਏ ਤੇਰਾ ਲਾਡੋ ਰਾਣਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭੈੜਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜਾ ਨੇ ਨੂੰ ਟਿਚਕਰ ਕਰਦਾ, ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ, ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਛਿੱਤਰ ਵਾਂਗੂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦੀ ਏ. ਇਹਦੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਵਸਬਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਰੰਗ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ, ਕੱਖੋਂ ਹੌਲਾ ਕਰ ਛੜਿਆ ਏ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਮਾਣੇ ਨੇ. ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਨਾਸੀ ਇਹਨੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਡਾਢੀ ਸਤੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੋਂ. ਕੁੱਤਕਲ ਬਾਝੋ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜਣੇ ਖੜੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਣਾ, ਫਟਕੀ ਜੋਗਾ ਕਦੋਂ ਨ ਚੱਲਾ ਬਹਿੰਦਾ. ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਉਲਾਮੇ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ, ਇਸ ਕੋ ਪੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਪਸਲੀ ਲਾਉਂਦੀ. ਅਖੀਰ ਤੇ ਖੈਰਾ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਛੱਡੋ ਨੀ ਗੱਲ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਲੜਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਰੋ ਲੜਾਈ, ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਬਹਿਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਕਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ. ਤੇ ਬੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਕਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ. ਇੰਜੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੰਨ ਤੇ ਜਾਣ ਕਤੂਰੇ ਨਹੀਂ. ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਕਿਧਰੇ ਅੜਿਓ, ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ,
تے لے نی ماسی جیواں پیڑا ہون تے میری واری. لو جی میرا خیال ہے سر کمال کمال. اور خیرہ بہت بڑا کریکٹر سر آپ نے انٹروڈیوس کروایا. خیرہ ہاں درد مند کردار. گاما بھی خیرہ ایسے کئی ایسے طرح کا کردار. گاما ہے وہ پنچایت. سر چارلی چیپلن نے کہا, اس کی کہاوتیں آپ پڑھیں, چارلی چیپلن لوگوں کو ہنساتا ہے ہمیشہ. آج مسٹر بین بھی ہوگا کوئی کردہ. ان کی کہاوتیں آپ پڑھیں تو اس میں سے رنج نچڑتا ہے. بالکل. تو یہ آپ کے مزاق کے پیچھے کیا ہے؟ بالکل یہی ہے. بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انور کے کہے تیرے, کوئی دیوار گریا ہے تیرے اشعار کے پیچھے. میں عمران بیٹے, آپ مجھ سے بہت چھوٹے ہیں بیٹے, میں یہی سمجھتا ہوں, میں عام طور پہ تشبیہ دیتا ہوں کہ میری مسکراہٹ مکئی کی طرح ہے, جب جلنے لگتی ہے تو مسکرانے لگتی. پھر میں نے اس صابن پر لکھا کہ غالب کی زمین میں کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک, کہ میں اسے کھاؤں کہ اب اس سے نہاؤں انور, فیصلہ ہو نہ سکا جسم کے تر ہونے تک. جسم کے تر ہونے تک. ویلکم بیک ناظرین, آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. سر عشق ایک دفعہ ہوا یا یہ سانحہ شاعروں کے ساتھ تو بار بار ہوتا ہے؟ بہرحال جب آدمی بڑھتا ہے نا اس کا ذہن بدلتا ہے, اس کی عقل اور اس کا معیار بھی بدل جاتا ہے. اب اس میں نے سب کچھ بتا دیا آپ کو. تو یہ معیار بدلتا رہا, معیار بدلتا رہتا ہے. لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ تجربہ ہوا دوران تعلیم, اور وہ جس جگہ ہوا وہ ماشاءاللہ وہ خاتون میری 5 بچوں کی ماں ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر بچوں میں کوئی؟ ہاں ماشاءاللہ. آپ عمار مسعود کو نہیں جانتے؟ بیٹا ہے میرا. بالکل بالکل سر بالکل. لیکن میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ زیادہ کرنٹ آپ کے کس بچے میں جو ہے؟ اس میں بہت زیادہ, اور اس سے بھی زیادہ اس کی بہن ہے لینا. وہ اتنے اچھے, بلکہ اس نے ایسے دردناک کالم لکھتی ہے کہ اس کا کالم پڑھ کے نذیر ناجی صاحب نے لکھا, ہنسا دینے والے باپ کی رلا دینے والی بیٹی. سر مجھے یہ بتائیے کہ ڈاکٹر کی حساسیت وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی ہے, شاعر کی حساسیت کا کیا بنتا ہے؟ بیٹے وقت بڑی تبدیلیاں کرتا ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. میں نے ایک قطعے میں کہا ہے کہ برپا کیے وہ دور. میں سمجھتا ہوں وقت وہ چیز ہے جو کلائیوں سے چوڑیاں لے جاتا ہے, جھریاں دے جاتا ہے جی. تو برپا کیے وہ دور زمانے تغیرات, گاڑی نئی تھی جس کا کھٹارا بنا دیا, چھوڑا نہیں کسی کو بھی الغار وقت نے, آخر کھجور کو بھی چھوارا بنا دیا. بن جاتی ہے پریکٹیکلی بن جاتی ہے. سر بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ سے یہ باتیں پوچھی جائیں, تو وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کے مختصر جوابات سر آپ ہمیں دیتے جائیں. کھانے میں سر کیا پسند ہے؟ ہاں جی, آپ حیران ہوں گے کہ مجھے کھانے میں ایک ہی چیز پسند ہے, بھوک لگی ہونی چاہیے تھی بس. آگے پھر چٹنی ہو یا پیاز ہو. سر آج کی پکائیے ہو جائے اگر اس کے ساتھ تو. وہ کھانا, سبزی زیادہ پسند ہے. کریلے کو میں سبزیوں کا بادشاہ سمجھتا ہوں. پکانے والا ہوتا. ہاں پکانے والا. اور بعض لوگوں دی کڑواہٹ کٹ دینے نہیں, انہوں نے میں نہ تسی شکر کندی پکا لو. سر آج کی پکائیے آپ کی بڑی مقبول ہے. میں نظم سنا دیتا ہوں. چوہدری صاحب پوچھتے ہیں اپنے باورچن آج کی پکائیے 10 تیرا کی خیال ہے, اور میں کی خیال میری کی مجال ہے.
ਚਲ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮੇ ਆ ਚਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚਸਕੇ ਹੀ ਲਾ ਲਈ ਲੱਭ ਜਾਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਪਕਾ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਸਮ ਬੁੱਝੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਰੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇਹ ਦਿਲ ਚ ਪਕਾਈ ਅੱਜ ਤੋਰੀਆਂ ਤੇ ਲੂਹਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡੀ ਹੋਵੇ ਪੋਟਾ ਪੋਟਾ ਲੰਮੀ ਹੋਵੇ ਹਰੀ ਤੇ ਖਜੂਰ ਹੋਵੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ ਕੂਲੀ ਹੋਵੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬੱਕਰੇ ਦੀ ਪੋਠ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁਣ ਝੰਡੀਆਂ ਤੰਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਮੱਖਣੇ ਦਾ ਪੇੜਾ ਹੋਵੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੋਵੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੇ ਨਖਰੇ ਤੇ ਗਰਮ ਮਸਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਰਿੰਨਣਾ ਪਕਾਉਣਾ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਠਾ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਫੜਾ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਪਿੰਡੀਆਂ ਬਣਾਵਾਂ ਅੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਰੀਆਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਿਆ ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਜ਼ਰਾ ਲੇਸਦਾਰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਫਾ ਕਰੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਥੋੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਸੂੜੀਆਂ ਪਕਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਪਿੰਡੀਆਂ ਦੀ ਲੇਸ ਦੀ ਆਵਾੜ ਲਏ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਪੌੜੀ ਦੀ ਸਰੇਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਝਾੜ ਲੈ ਅੰਦਰ ਫੇਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਝੜੀ ਨਾ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜੇ ਤੂੰ ਆਖੇ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਨਾ ਪਕਾ ਲਈ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੇ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਜੰਮੀਏ ਕੋ ਸਬਜ਼ੀ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਲੋ ਲੱਗ ਪਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਹ ਵਗ ਪਈ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣਾ ਕਰੇਲਿਆਂ ਦਾ ਚਾਹੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਹੋਵੇ ਜੇ ਕਰੇਲਾ ਚੰਗਾ ਪੱਲਿਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕੀਮਾ ਉੱਤੇ ਧਾਗਾ ਹੋਵੇ ਵਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਉਸ ਸਵਾਦ ਪਰ ਵੀ ਪਕਾਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਯਾਦ ਹੈ ਆਂਦਾ ਹੋਰ ਬੀਬਾ ਇਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਪਾਉਂਦੀ ਰਹਿਮਿਆ ਕਰੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੌੜ ਦਰਾਉਂਦਾ ਦਫਾ ਕਰੋ ਜ਼ਹਿਰ ਤੇ ਚਰਾਇਤਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਿੰਮ ਤੇ ਤਰੇਕ ਦਾ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪੱਲੇ ਪੱਲੇ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਜੀਭ ਪਈ ਸੁੱਕਦੀ ਖਾ ਮਰ ਲਈਏ ਤੇ ਤਰੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀ ਤੁਮੇ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰੇਲਿਆਂ ਤੋਂ ਫੀਕੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਲ ਕੁਨੀਨ ਦੀਆਂ ਟਿੱਕੀਆਂ ਚੋ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਿਆਲ ਤੇਰਾ ਰਹਿਮਿਆ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇ ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਬਤਾਉਆਂ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਆਂਦਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਏਡੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਜ਼ੈਕੇ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ ਕਾਲੇ ਕਾਲੇ ਲਿਸ਼ਕਦੇ ਤੇ ਗੋਲ ਮੋਲ ਚਾੜ ਲੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਲਾਉਣ ਤੇ ਬਤਾਉ ਚੌਲ ਚਾੜ ਲੋ ਵੱਧ ਬੋਲਣਾ ਐਵੇਂ ਬੜ ਬੋਲਿਆ ਓਏ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਤੂੰ ਸਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਬੁੱਝ ਭਲਾ ਮੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਬੁੱਝ ਲਈ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਛੋਲਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ बस है तो तक ही रहने दो लेकिन सर हाँ में हाँ मिलाने का कल्चर चौधरी और कर्मा एक्चुअली ये इसका मैसेज है हर जमाने में है और हर जगह पे है मुआशरे पे इफेक्ट करती हैं वो चीजें जो आप लिखते हैं कभी ये ख्याल नहीं आया कि मैं उन मामलात पे लिखूं जो बड़े हसास हैं पॉलिटिकल हैं बाकी चीजें या इनसे दूर रहने कोई दिल नहीं पॉलिटिकल मामलात पे लिखता हूँ आदमी देखो इमरान जिस माहौल में रहता है उससे जुदा नहीं रह भाग नहीं सकता तो वो आ जाता है मसलन आपको बताऊं कि एक यहाँ एक साबन था है जी ਉਹਦਾ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਿਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹੀ ਛੋਟਾ किया उसकी कीमत बढ़ा दी है जी और ਉਹਦਾ ਨਾਂ सुपर रख ਦਿੱਤਾ ये सुपर है ये तिजारत हो रही है जी मेरा एक शेर है बड़ा संजीदा यही अंदाज़े दयानत है तो कल का ताजिर बर्फ के बाट लिए धूप में बैठा होगा धुप्पे बैठ के टोलेगा बर्फ नाल है जी तो ये फिर मैंने उस साबन पर लिखा कि गालिब की जमीन में कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक कि मैं इसे खाऊं कि अब इससे नहाऊं अनवर फैसला हो न सका जिस्म के तर होने तक जिस्म के तर होने तक कितना रकबा था जो अब रह गया टाफी जितना हाय क्या गुजरी है साबन पे सुपर होने तक मैंने मुनीर साहब से कहा मुनीर साहब इंसानी जिस्म में दो चीजें हैं जिन्हें काटे तो लहू नहीं निकलता मुनीर कहता केड़ी केड़ी मैं क्या जी एक तो बाल हैं और दूसरे नाखून तो मुनीर थोड़ी देर सोच कहता अनवर
ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। वेलकम बैक नादरीन। सर ये अल्लाह ने आपको इतना नवाजा, वो ख्वाहिश ऐसी जो आपको लगता है पूरी नहीं, ये भी हो जाता तो और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले इंसान। इकबाल कहता है फहरिस्त है, ख्वाहिश खत्म नहीं होनी चाहिए, ख्वाहिश की तहजीब कीजिए, अच्छी ख्वाहिशें होनी चाहिए। अब सबसे बड़ी कोई ख्वाहिश मेरी पूछना चाहते हैं आप कि मैं पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। जिन मकासद के लिए यूं हो रहा है कि किसी लड़के की लड़का माँ से जुदा है, उन्होंने कभी फ्रूट ले आके देंदे हो तो वो खुश नहीं होता, कभी पेस्ट्री ले आ देंदे हो तो वो खुश नहीं होता, कभी कोई खरबूजा ले आ देंदे हो, खिलौना ला दे नहीं, उन्होंने माँ दे कोल खड़ो है नी। पाकिस्तान का यही अलमिया है। जिन मकासद के लिए ये बना था, जब तक वो मकासद नाफिज नहीं होते, इसकी रूह और इसका ज़मीर बेकरार रहेगा। कायदे आज़म का पाकिस्तान नहीं है, नहीं है। वो कैसा होना चाहिए, कैसे बनेगा सर? वो जो इकबाल ने बताया था मतलब फार्मूला वही है, फार्मूला वही है कि ये हमने अल्लाह और रसूल के नाम पे ये मुल्क बनाया था। तो उनकी तालीमात, माँ की बात कर रहे थे आप, अभी हम कर रहे थे, मस्जिद नबवी में एक बिल्ली ने बच्चे दे दिए तो साहबा ने हटाना चाहा तो आपने मना फरमाया कि ये अब माँ बन गई। इतना एहतराम, असल इस्लाम की रूह जो है एहतराम इंसानियत है, ये याद रखिए। एहतराम इंसानियत, कोई भी हो वो कोई जात पात कुछ नहीं, कोई दलत शलत नहीं है, यहाँ सिर्फ इंसान है और वो काबिल एहतराम है। सर इतने मुल्क आपने घूमे हैं, पाकिस्तान के बाद कहाँ मजा आया कि ये मुल्क? देखो ये सवाल इस तरह का है, अब ये तो मैं नहीं कह सकता, अगर हमारी अकीदत का ताल्लुक है, को मदीने से बड़ा शहर है, हाँ के यसरब वज़्दु आलम खुश तरस। इकबाल कहता है कि यसरब की मिट्टी दोनों आलमों से बेहतर है। हाँ के यसरब वज़्दु आलम बेहतर है, खुनक शहरे के आंजा दिल बरस, क्योंकि वहाँ हमारे दिल बार हैं। मैचलेस कोई मैच। ये लेकिन और मुल्क आपको जहाँ एक सवाल का ये था, मुझे कनाडा बहुत खूबसूरत लगा। अच्छा। और खास तौर पर उसका शहर वैनकूवर, और नॉर्वे को मैंने सर्दियों में देखा, बहुत अच्छा लगा। गुलाब के फूल जो थे उनमें बर्फ जमी हुई थी, तो मुझे यूं लगते थे जैसे कपास के फूल हो गए हैं गुलाब के फूल। तो और मेरे साथ थे मुनीर न्याजी, अल्लाह बख्शे, बड़े दिलचस्प। वो एक जगह बैठे हुए हम सारे शायर, हमेशा देर कर देते हैं, हमेशा देर कर देते। हाँ कर देते। तो बैठे हुए थे, मैंने कहा कोई बात करनी चाहिए। मैंने मुनीर साहब से कहा, मुनीर साहब इंसानी जिस्म में दो चीजें हैं जिन्हें काटे तो लहू नहीं निकलता। मुनीर कहता केड़ी केड़ी? मैं क्या जी, एक तो बाल हैं और दूसरे नाखून। तो मुनीर थोड़ी देर सोच कहता, अनवर तू साडे पिंड दा ना ही नहीं वेख। सर कनाडा इसलिए भी कि वहाँ आपकी पंजाबी बड़ी बोली और समझी जाती है, फैक्टर हो सकता है। सिख बहुत हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान के लोग, पंजाब के लोग बहुत हैं। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, आप अंदाजा करें, हिंदू औरतें, सिख औरतें ये फरमाइश करते हैं, लस्सी ते चाह सुना दो, फलानी चीज सुना दो। लस्सी और चाह की तकरार भी सर कब? हाँ, वो सुना दे, फलान सुना दे, बनैन सुना दे, माँ
شکر ہے اللہ نے اتنی ان کو وہ حافظ کا مصرع ہے، قبول خاطر و لطف سخن خدا دادست. اگر آپ کی باتوں کو مقبولیت حاصل ہو جائے، آپ کے لفظوں میں لذت پیدا ہو جائے، تو یہ اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے. سوشل میڈیا نے سر جوڑا ہمیں، الگ کیا ہے، کیا کیا؟ یعنی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھے 4 لوگ الگ الگ ٹیلی فون پہ لگے ہوئے ہیں، آپس میں انٹریکشن کم ہو گئی ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. جو ریئل انٹریکشن تھی فیملی کی وہ باؤنڈز متاثر نہیں ہے. نہیں، کچھ کہہ رہے ہیں کہ بڑا جوڑ دیا دنیا کو. نہیں، جوڑ نہیں دیا. جو قریب والے تھے انہیں دور کر دیا ہے، جو دور والے تھے انہیں قریب کر دیا ہے جی. یہ فرق ہے. اور آپ دیکھیں گے، آپ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا ہے جی. اور ہر کوئی محو خود کلامی ہے، ہاتھ بھی ہر کسی کے جکڑے ہوئے. فون ہے یا کوئی سزا ہے، یہ ایک دنیا ہے کان پکڑے ہوئے. لیکن آپ کی ساری نظمیں سوشل میڈیا پہ پڑی ہیں، اور نئی نسل کی آپ سے جو وابستگی بن رہی ہے وہ اس کے ذریعے سے بن رہی ہے. یہ اس کے نقصان تعمیر باندازہ ویرانی مانیس، جتنی اس نے ویرانی کی ہے اتنی تعمیر نہیں کی. میں کلاس میں اپنے آپ کو یوں محسوس کرتا تھا جیسے پرندہ باغ میں ہوتا ہے، جیسے شیر جنگل میں ہوتا ہے. مقصود کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں وہ خاک ہوں جو پھولوں کے پاس بیٹھ رہا. کسی نے موسیقی کو شعر بنایا. صبح وجن کی تان منوہر جنن جنن لہرائے، ایک چتا کی راکھ ہوا کے جھونکوں میں اڑ جائے. شام کو اس کا کم سن والا بیٹھا پان لگا، جھن جھن چھن چھن چونے والی کٹوری بجتی جا. میں پاکستان کو ترقی کرتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں. انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھا. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر عید مبارک. سر یادداشت آپ کی بڑی کمال ہے، اس میں کیا پتہ نہیں کیا ہے. شکر اپنے تو شعر یاد ہوتے ہیں، آپ کو تو سب کے یاد. وہ بہت یاد ہے، بہت یاد. ہمارے گھر میں میری دادی کی ایک سہیلی آیا کرتی تھی، وہ حکیم تھی. ان کے بھائی بہت بڑے حکیم اجمل نا حکیم مصطفیٰ، اور وہ میری والدہ کو کہتے ہیں سن کہ دودھ گرم کر کے نا اسے تھوڑا تو اس میں دار چینی کا ٹکڑا ایک ڈال دو اور وہ والا دے کے وہ پلاؤ اسے، اس سے حافظہ بہتر ہوتا ہے. اور میں نے وہ بہت پیا. وہ حافظہ آپ کا جو ہے وہیں سے وہ ڈیولپ ہو گیا. اور دوسری یہ بات بھی ہے عمران بھائی کہ چیزیں بار بار پڑھی ہیں چونکہ میں نے، تو لہذا یاد. سر لاہور کیسا آیا؟ یعنی آپ پہلے آتے تھے لاہور میں ایک الگ لاہور، اب آپ آتے ہیں، اب تو بیٹرو اب راستے بھی لوگ پرانے جو آتے ہیں. لاہور کا وہ جو حسن تھا، میں نے لاہور بہت بچپن میں دیکھا. حسین لاہور. میرا بچپن لاہور میں گزرا، وطن پورے میں گزرا ہے. میں نے اس زمانے میں دیکھا لاہور کو، اس میں ایک سادگی سی تھی، ایک حسن سا تھا. ٹھیک ہے بڑی اچھی چیزیں ہیں یہ جو سڑکیں بن رہی ہیں یا یہ جو میٹرو بن رہی ہے، اس میں لوگوں کے لیے بہت سی سہولتیں ہیں، اور لیکن ایک نیچرل حسن تھا وہ متاثر ہوا، مصنوعی پن آ گیا، تصنع آ گیا. بالکل. سر شاعر سب سے زیادہ کون پسند ہے آپ کو؟ مجھے اقبال. اقبال. دیکھو یہ آپ کا اتنا پھیلا ہوا سوال ہے کہ مجھے فارسی میں کون پسند ہے، مجھے اردو میں کون پسند ہے، مجھے پنجابی میں کون پسند ہے. پنجابی میں میاں محمد سیف الملوک کمال کا شاعر، جس نے جس اسٹیج پہ
لوگ پڑھا کرتے تھے سادی کے شعر، اے دوست بر جنازہ دشمن چپ بگذری شادی مکن کے بر تو ہمیں ما جرا روت، دشمن کا جنازہ جا رہا ہے تو خوش نہ ہو، تیرے ساتھ بھی یہ ہونے والا ہے۔ جہاں منبر پہ یہ پڑھتے تھے، سیف الملوک کے چھپنے کے بعد لوگ پڑھنے لگے، دشمن مرے تو خوشی نہ کریے سجنا بھی مر جانا۔ اتنے عظیم شعراء کو ریپلیس کرنا کوئی مذاق ہے؟ نہیں۔ تو مجھے پنجابی میں میاں محمد پسند ہے، فارسی میں اقبال کے ہاں سب کچھ ہے، فلسفہ خودی سب کچھ۔ قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، قربان کتنے زبان شناس ہیں، قربان جاؤں ان کے لسانی شعور کے، مفہوم ایک لفظ کا جو بھی سمجھ لیا، انور میرے وطن کے جوانوں نے آج کل اقبال کی خودی کو بھی سیلفی سمجھا۔ مجھے یہ اقبال آپ نے کہا، اور حکمران کون سا پسند رہا پاکستان کا آپ کو؟ حکمران آئے ہیں، اصل میں لوگوں میں خامیاں بھی ہوتی ہیں اور خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو جنیجو صاحب مجھے بڑے اچھے لگے۔ اچھا، ہاں جی، جنیجو صاحب آپ کو بہت بہت اچھے لگے۔ اور ایوب کے دور میں ترقی ہوئی، یہ ہم نہیں مان سکتے، بہت ترقی ہوئی۔ تو سر پارٹیشن آپ نے دیکھی، اس کی آبزرویشن؟ ہاں میں نے دیکھی ہے، اور سب سے اس میں اہم ترین بات جو ہے وہ میں بتاؤں آپ کو، میں نے قائد اعظم کو دیکھا ماشاءاللہ اسلامی کالج میں 1946 میں۔ انہوں نے تقریر کی اور انہوں نے کہا، بہت مشہور تقریر ہے۔ ہاں، اور میں نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، کچھ خاکساروں کا بھی وہاں آ گئے، علامہ صاحب مشرقی صاحب بھی وہاں آ گئے تقریر کرنے کے لیے۔ تو قائد اعظم نے کہا کہ آپ اپنے پلیٹ، اگر آپ میرے مسلم لیگ کے پلیٹ فارم پر مسلم لیگ میں شامل ہونے کا اعلان کرتے تو آئیے۔ کتنے انصاف با اصول کہ کتنے، اور اگر آپ نے اپنی بات کرنی تو جائیں خاکسار اپنا جلسہ کریں، وہاں کریں۔ تو یہ بدمزگی سی پیدا ہوئی، تو کچھ تھے جو رضاکار، انہوں نے قائد اعظم کے گرد تلواروں کا گھیرا لگا لیا، چمکتی ہوئی تلوار، اور بیچ میں ایک شخص پتلا تھا اور اس کی آنکھوں میں بلاک کی روشنی اور وہ مقصدیت کی۔ تو میں نے جناح کو دیکھا ہے، بہادر دلیر مقابلہ کرنا نا، کوئی میچ تو نہیں ہے آج، کسی کا کوئی میچ نہیں ہے۔ مطلب ہے سروجنی نائڈو نے کہا ایک ساڈے کول قائد اعظم ہوندا تے پاکستان نہیں سی بن سکتا، اور ایک ہی قائد اعظم تھا جس کی وجہ سے پاکستان بن گیا، بنا دیا۔ اور اگر ایک اور ایسی کوئی شخصیت ہو تو پاکستان آگے بھی چلا۔ مایوس نہیں ہونا، پازیٹیو۔ رومی اقبال کے مرشد ہیں، انہوں نے کہا صورت از بے صورتی آیت بروں، صورت تو بے صورتی سے نکل آتی ہے، کچھ نہیں ہوتا کہاؤ پہندی۔ تو انشاءاللہ امید رہیے، تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ دن لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں ہم، وقت تھما نہیں رہتا، ایک گڈ ٹائم از کمنگ۔ 1946 میں آپ نے قائد اعظم کی آنکھوں کی چمک دیکھی، ہاں، اور آنکھوں کا کتنا کردار ہے سر شخصیت کو جانچنے میں؟ آنکھیں چرا لینا، آنکھ بہت کچھ بتا دیتی ہے۔ بہرحال میری تو کتاب دا نہ آئی ہے میلا اکھیاں دا، اشارہ مشاہدے کی طرف ہے۔ سر یہ کوئی ایک چیز آخر میں آپ اپنی مرضی کی سنانا چاہیں تو اسی نوٹ پہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے۔ ناظرین، یہ میرے لیے بڑا خوشی کا لمحہ تھا اور بڑا شاندار موقع تھا کہ جو میرے دل کی خواہش تھی آج وہ پوری ہوئی ہے، اور عید کا اس سے بہتر تحفہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے تھے۔ انور مسعود صاحب کا انٹرویو، اور آخر میں اس پروگرام کو ختم نہیں کروں گا، کوئی چیز جو آپ کو بہت آپ چاہتے ہو کہ لوگ سنیں آپ سے۔ ایک
نظم ہے. دیکھیے ایک زمانے میں تھا کالا پانی تھا اور اس وہاں سزا دیتے تھے. یہ انگریز وہاں لوگوں کو بھیج دیتے تھے, یہ گورے وہاں کالے پانی میں بھیجتے تھے جی. اور اب بلیک واٹر تنظیم ہے وہ امریکہ کی ہے, وہ اینا گوریاں دی ہے. بالکل ٹھیک. مگروں لوے نہ کالا پانی, مگروں لوے نہ کالا پانی, مگروں لے نہ گورے چٹے, اس گلوبل دور دے ہتھوں کوئی رووے کوئی پٹے. ایتھے کنے بھوکے مر گئے, ایتھے کنے کھا کھا پٹے. اس دی عمر نہ پوچھو جس دی وگ دے وال بھی ہو گئے چٹے. ہیں جی منہ وچ صرف مسوڑے رہ گئے, چبے کون مکئی دے سٹے. ہن کی باقی رہ گئے انور, رہ گئے نے ہن گوڈے گٹے. بہت شکریہ سر, بڑی مہربانی.